السلام علیکم ناظرین، آج تعلیم اسپیشل میں ہم بات کریں گے صحافت کی تعلیم اور صحافتی اقدار کے متعلق۔ آج ہم نے جن صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شبیر سرور صاحب۔ آپ استاد ہیں شعبہ صحافت میں اور ماشاءاللہ کافی صحافی بھی رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں بھی ایک میگزین کے ایک بڑے شاندار میگزین کے ایڈیٹر رہے ہیں، نکالتے رہے ہیں، اور تعلیم و تدریس سے ایک طویل عرصہ سے وابستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو اسٹوڈیو آور۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے کہ ایک تو جب ہم پڑھتے تھے میس کمیونیکیشن میں، اس وقت تو اینول سسٹم ہوتا تھا اور صرف ایم اے صحافت ہوتا تھا۔ اب ماشاءاللہ یہ اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز بن گیا ہوا ہے۔ اس کے نیچے 6 ڈپارٹمنٹ ہے کہ 8؟ جی 6 ڈپارٹمنٹ فل فلیج بن گئے ہوئے ہیں، ایک 6 اسپیشلائزیشن شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا کہ وہ کوالٹی نظر نہیں آئی۔ حالانکہ یہ BS 4 ایئر پروگرام بھی ہو گیا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ سر، جو اسکول نے جو اسکول کے نیچے جو ڈپارٹمنٹس بنے 6، ان کے تو ابھی گریجویٹس مارکیٹ میں نہیں آئے ابھی تک، یعنی ابھی وہ 8 سیمسٹر میں ہے یا ادھر سے 4 سیمسٹر میں ہے، تو وہ تو گریجولی جب آئیں گے تو تب ان کا میرا خیال ہے کہ انالیسز ہوگا کہ وہ کیسے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات کہ مارکیٹ میں ان کی کھپت کیا ہے یا کتنی گنجائش ہے، تو یہ واقعی بات صحیح ہے کہ مارکیٹ میں ابھی اتنی جابز اس طرح سے نہیں ہے جتنے گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، کیونکہ ریگولر جو پبلک سیکٹر ہے وہاں سے بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں اور پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں سے بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے یہاں سے پڑھ کے کچھ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ جا رہا ہے، کوئی یوٹیوب پہ جا رہا ہے، کسی نے کوئی ویب بیس چینلز ادھر جوائن کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کسی نے انگیج کیا ہوا ہے۔ لیکن جو ایک اوورال دیکھنے میں آیا ہے، جب ہم پڑھتے تھے، یہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، جو ایتھکس ہیں جرنلزم کی ایتھکس، ہمیں یاد ہے کہ ہم پڑھا کرتے تھے پری پارٹیشن صحافت کیسے تھی، آفٹر پارٹیشن کیسے ہوئی، اور وہ جو نامور صحافی تھے ان کے ورک ایتھکس اور انہوں نے صحافت کیسے کی۔ پری پارٹیشن انہوں نے بڑی مزاحمتی دور کی صحافت کی ہے، لیکن ان ایتھیکلی کوئی انہوں نے کام نہیں کیا، نہ لکھا نہ کچھ لکھا، بڑے ایک ڈسپلن میں ایک اعلیٰ پیرائے میں رہ کر انہوں نے یہ مزاحمتی صحافت ادب تخلیق کیا۔ ہمارے ہاں جو دیکھنے میں آیا، جیسے آج جب سے الیکٹرانک جرنلزم آئی ہے، اس میں صحافتی ایتھکس اقتدار کا فقدان نظر آتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے بلیٹنز میں دیکھا، وہاں خبر چل رہی ہے، پیچھے انڈین گانا چل رہا ہے۔ صحیح، تو یہ بڑا عجیب سا نظر نہیں آتا ہے۔ بالکل سر، صابر صاحب بڑا صحیح نقطہ آپ نے اٹھایا اور میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو گریجویٹس پروڈیوس ہوتے ہیں نا، وہ میڈیا ایتھکس کا کورس بھی پڑھتے ہیں اور میڈیا لاز کا کورس بھی پڑھتے ہیں، یعنی لائبل، ڈیفامیشن، سلنڈر، سارا کچھ وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، جتنے بھی کنسنسز یا ان کنسنسز جتنے بھی ہیں، نان کنسنسز، وہ سارے کوڈ آف کنڈکٹ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب وہ بچے مارکیٹ میں جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس آتے ہیں، باقی چینلز میں جاتے ہیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ان لرن واٹ یو ہیو اسٹڈیڈ، کہ آپ اسے بھول جائیں، بس یہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ تو وہ چینلز انفارچونیٹلی سینسیشنلزم کے لیے یا کوئی اپنی ریٹنگ ویٹنگ کے لیے وہ جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم تو ان کو ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ان لرن کی، ہم نے تو پڑھا لرننگ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، بٹ ڈس لرننگ از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ۔ یس تو یہ میرا خیال ہے ان کا کمال نہیں ہے کہ ایک سیکھی ہوئی چیز کو ڈس لرن کروا کے ایک نئی چیز بٹھا دیتے ہیں۔ جی سر، یہ تو ہے، اور جب سے ڈیجیٹل ورلڈ آئی ہے تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں، آج کل نئی تھیوری ہے کہ یو آر اسمارٹ اف یو ان لرن اولڈ تھنگس کوئکلی اینڈ لرن نیو تھنگس ویری کوئکلی۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے جو کہ اینکر پرسنس کے اوپر تھی،
اینکر پرسنز ہو آر فارملی میڈیا گریجویٹس، جن کے پاس میس کام کی گریجویشن کی ڈگری ہے، اینڈ دوز اینکر پرسن ہو آر نان میڈیا گریجویٹس، ان کے پاس کوئی اور ڈگری ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس آ رہا ہے کہ جو میڈیا گریجویٹ اینکر پرسنز ہیں وہ زیادہ ایتھکس ہیں، اور ان کے پاس ان کے خلاف پیمرا میں کمپلینٹس نسبتاً بہت کم آئی ہیں. جو نان میڈیا گریجویٹس اینکر پرسنز ہیں، کوئی اور ڈگری انہوں نے پڑھی ہے لیکن بڑے چرب زبان ہیں، خوبصورت ہیں، کسی وجہ سے ان کی سلیکشن ہو گئی ہے میل فیمیل، وہ زیادہ وائلیشنز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میس کام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بعد میں پریکٹیشنرز بن جاتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، یہ ایتھکس کی وائلیشن کم کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. اب اسی طرح آپ آ جائیں ڈیجیٹل میڈیا پہ. ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں. جو میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میس کام کے گریجویٹس ہیں، انہوں نے جو یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، دے آر کمپیریٹیولی مور پروفیشنل ایز کمپیئر ٹو ادر پرسنز، اور وہ زیادہ سویلائزڈ بھی ہیں، اور ان کے بولنے کا لب و لہجہ بھی زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کمپلیٹ کر. جی جی اچھا، یہ آپ نے بات کی اینکرز کی، یہ آپ نے ایک بڑا دلچسپ ریسرچ کا آپ نے ذکر کیا، جی اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس قسم کی اور بھی ریسرچز کرواتے رہیں گے جی جو جی کہ بالکل میڈیا کو فیڈ کرے گی. رائٹ. میں ذکر کروں گا آپ نے ڈائریکٹر نیوز سائٹ پہ جی دیکھیں، ویسٹ میں بھی ایک پالیسی بنی ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز نہیں دکھانا، کٹے پٹے اعضاء نہیں دکھانے، ایکسیڈنٹ نہیں دکھانا، اس طرح ایمبولینس کے چیختی چنگاڑتی وہ آوازیں نہیں دکھانی. ہمارے ہاں ایک سب بم بلاسٹ ہوتا ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی جو کیجولٹیز ڈیڈ باڈیز کی، کٹے پٹے اعضاء کی، وہ ویڈیو ایک بنا لیتے ہیں، ایک فوٹیج بن جاتی ہے، اور وہ ایک درمیان سکرین میں آ جاتی ہے. ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ونڈوز میں، ادھر بھی وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فوٹیج نہیں ہٹتی. صحیح. اچھا، جبکہ ویسٹ میں یہ ہے کہ وہ اس سے شدید ذہنی دباؤ کا پڑتا ہے انسانوں پہ، خاص کر بچوں پہ. انہوں نے یونیورسٹی آف کولمبیا نے اسٹڈیز کروائی تھی کہ اس طرح کے دکھانے میں بچوں شدید ذہنی الجھن اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس پہ کا کوئی خیال ہی نہیں کیا جاتا. یہ بالکل سر آپ نے صحیح وجہ فرمایا. اور جو پہلا الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ جو کہ کراچی میں کنسلٹیٹیو میٹنگ ہوئی اور وہاں بنا، اس میں یہ ایگری کیا گیا جو میڈیا کنٹرولرز ہیں ان کے درمیان کہ جلی کٹی لاشیں اور لمز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور خاص طور پہ ایک یہ بھی اس میں ایگری ہوا تھا کہ جب لوگوں کے ایموشنز بڑے ہائٹنڈ ہوتے ہیں، یعنی کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے، کسی کا عزیز زخمی ہو گیا ہے، کسی پہ اٹیک ہو گیا، آپ اس کے سامنے مائک کر کے کوئی کوشچن کریں گے تو وہ ایون گالی بھی نکال سکتا ہے، وہ کوئی بھی غم و غصے وہ پوچھتے ہیں جی آپ کے کیا تاثر، اپنے خیالات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ اس وقت نہیں پوچھ سکتے کہ جی اپنے خیالات بتائیں. کیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بلال مسجد کا وہ واقعہ ہو رہا تھا اور اس کی لائیو کوریج ہو رہی تھی، تو کچھ اینکر پرسن جو ہے وہ روتے ہوئے اس کی جو ہے وہ بڑے سینئر اینکر پرسن لال مسجد کے کوریج کر رہے تھے. حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے. تو یہ بالکل میں بلکہ ایگری کرتا ہوں. یہ آپ نے بتایا، اور یہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا، جی تو اس وقت بھی جو کچھ اینکر، ایک دو بڑے مشہور اینکر، وہ بھی زلزلے کی کوریج کرنے گئے تھے، تو وہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ کے وہ بھی اس میں آپ نے تو کنٹرول، آپ نے تو اس کو رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنے سینسز میں نہیں ہیں تو آپ کیسے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے آبجیکٹیولی رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہی ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پریکٹس کی ورڈ ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. اب آپ دیکھیں، جو آپ نے خود ہی اشارہ کیا کہ وہ لمس دکھا رہے ہیں، جلی کٹی لاشیں دکھا رہے ہیں، ایون ہیڈ، ایک سوئسائڈ بامبر کا ہیڈ پکڑا ہوا ہے، بالوں سے پکڑ کے اس کی تصویر میں نے خود دیکھی ہے اخباروں میں بھی، اور وہ ٹی وی فوٹیج پر بھی میڈیا پہ بھی وہ چل رہی ہے. وہ غالباً داتا دربار، وہ ٹرپل بام بلاسٹ جب ہوا تھا، ڈبل بام بلاسٹ ادھر داتا دربار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے موقع پر غالباً اس وقت کی تھی. تو بالکل یہ، اور ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں، اور یہ لکھ کے ٹی وی چینل والے سمجھتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا، بچے نہ دیکھیں لکھ کے، تو وہ سارا کچھ چلاتے اچھا، وہ جو لکھتے ہیں کہ وہ بچے نہ دیکھیں، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں رکھتے. جی ایسے ہی ہے. تو سر بالکل اس پہ ہم متفق ہیں
لیکن یہ اصل مسئلہ پیمرا کا ہے، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ چینل مالکان اور ان کی جو پالیسی میکرز کا ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم پڑھانے کی حد تک تو ان کو پڑھاتے ہیں. یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں مسئلہ ریٹنگ کا ہے، مسئلہ کنٹرول کا ہے اور کنٹرول مسئلہ ریٹنگ کا ہے. پیمرا کی جی، طرف سے، اور ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ پیمرا ہے، اس نے اس کو دیکھنا ہے. یا جو ویسے پیمرا جو ہے آج کل پولیٹیکل معاملات کو زیادہ انفورس کر رہی ہے بجائے کہ ایک صحافت کا اوور آل ایتھکس پہ بات کرنے کی. جی 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 کیونکہ ہم نے ٹاک شوز پہ دیکھا، آپ نے اینکرز کی بات کی ہے، جو اس کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، گیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپس میں کراس گفتگو کرتے ہوئے بڑی ایسی چیزیں بات کرتے ہیں جو کہ ایک میس میڈیا پہ ہے. جی کیونکہ ٹی وی ایک میس میڈیا ہوتا ہے، ابلاغ عام کا ذریعہ ہوتا ہے، عام لوگوں تک پہنچتے ہیں. وہ اس طرح کی ٹون بھی ہوتی ہے، اس طرح کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور الزامات بھی ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے پتہ نہیں تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ سچ ہے. اچھا، جو ایک الزام ہو جس کی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی دلیل یا ثبوت نہ ہو، تو آپ میس میڈیا پہ بیٹھ کے دل کھول کے آپ لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اینکر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کام اٹھایا جا رہا ہے. بلکہ اس میں سر میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں تھا، اور وہاں ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو فارمیٹ ہے یو ایس کے اندر، یو کے اندر، یہ کرنٹ افیئر پروگرامز کا، اور پاکستان، انڈیا اور یہاں، تو وہ وہاں پہ کرٹیسزم کر رہے تھے پروفیسرز کہ آپ کے یہاں کا فارمیٹ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ تو وہاں کے ڈاکٹر بل وہ بتانے لگے کہ جی آپ تو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بلا کے بٹھاتے ہیں اور ان کو آپ اپنا ایئر ٹائم فری دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی پبلسٹی کریں، اور جب کنٹروورشل ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہے اس میں آپ ریٹنگ لیتے ہیں. حالانکہ اگر یو ایس میں ایسا ہو تو وی may چارج them because we are giving them free air time to promote their party's agenda. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کی جگہ ایکسپرٹ کو بلائیں، کسی پولیٹیکل اینالسٹ کو بلائیں. جی آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. اصل بات تو ہوتی نا پالیسی کی، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ جو اس پالیسی، ایگریکلچر پالیسی ہے یا ہماری انرجی پالیسی، بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں یا بجلی نہیں آ رہی، تو ہم بلا لیں گے ایک دو تین پارٹیوں کے، وہ آپس میں کہیں گے تمہارا قصور ہے، تمہارا قصور ہے. لیکن جو بجلی کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بلانے کی ضرورت ہے. وہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، نہ کہ الزامات کے حوالے سے. جی ہم نے لڑائی تھوڑی کروانی، ہم نے تو سولوشن کرنا ہے. جی لوگوں کو صحیح صورتحال کی، لیکن شاید ریٹنگ سولوشن میں کم ہے اور کنفرنٹیشن میں زیادہ. اصل بات ہے کہ ڈرائیو جو ہے نا وہ بزنس ڈرائیو کر رہا ہے ود ان ایتھیکل وے. کیونکہ باہر کے چینل بھی تو بزنس کر رہے ہیں، ہم سے بہت زیادہ بزنس کر رہے ہیں. وہ ایتھکس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، ریٹنگز کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور بزنس بھی کرتے ہیں. صحیح. لیکن ہم ان ایتھیکلی چیزوں کو زیادہ لے کے چلتے ہیں، اس پہ زیادہ بلکہ کچھ اینکر پرسن آئے ہوئے تھے کل پرسوں ہمارے پاس، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ میٹر پہ غالباً ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا پروگرام کی ریٹنگ ہے. اچھا، یہ جو ریٹنگ کا جو پروسیجر ہے نا، یہ ایک ہی اس میں منوپلی ہے، ایک ہی ایجنسی ہے جس کی منوپلی ہے. اس نے اپنے میٹر لگائے ہوئے ہیں، وہی اس کا سسٹم بناتی ہے، اور وہ کیا سائنس ہے یہ کسی کو نہیں پتا. جی ٹھیک ہے، اب وہ ایک میٹر لگا ہوا ہے، وہ بندہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا، اس کا میٹر ٹی وی آن ہے اور وہ میٹر لگا ہوا ہے، اس ٹی وی کے سامنے کوئی بندہ نہ بیٹھا ہو. لیکن اس کو بتایا گیا کہ کون سا چینل لگا دینا، وہ چینل لگا ہوا ہے، کس وقت کون سا چینل، بندہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہو، میٹر اور ٹی وی کا مسئلہ ہے بس. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ سائنٹیفک کنٹرول نہیں ہے. اس کے لیے اور کمپٹیشن لانا چاہیے، اور ایجنسیوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کریں، تاکہ یہ اور بہتر. اس کو سر ریسرچ سے، جیسے ہم اکیڈیمیا کا پارٹ ہیں، اور پہلے جیسے کہ ہم انڈسٹری میں بھی میں رہا ہوں ایز رپورٹر، سب ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ریٹنگ کے مسئلے پر اگر ہماری سپورٹ لیں تو ہم تو انہیں کہیں گے جی ایک بڑا سائنٹیفک سروے بھی کیا جائے ریٹنگ کے پوائنٹ، صرف ان میٹرز پہ ریلائی نہ کیا جائے، بلکہ ایک ویورشپ کا، پروگرام ٹو پروگرام، سلاٹس ٹو سلاٹ، ٹائمنگ اور اسپیشلائزیشن ٹو اسپیشلائزیشن. جیسے اب آپ کا ایجوکیشن کا چینل ہے، اسی طرح کچھ
اسلامک چینل ہیں تو ان کا آپس میں کمپٹیشن ہو، جو جنرل چینل ہیں نیوز چینلز ان کا آپس میں ہو، اور اسپیشلائزڈ کا آپس میں۔ اچھا، آپ نے بڑی مزے کی بات کی، اس جو ریٹنگ میں ہے اس میں اسلامک پروگراموں کی ریٹنگ ہی نہیں رکھی گئی، بہت کم کاؤنٹ کی جاتی ہے، جیسے مولانا طارق جمیل جیسے جو پرسنالٹیز وہ ہیں، چینل ٹو چینل ویسے کرتے ہیں، میڈیا لاجکس اور وہ جو ہاں وہ آتے ہیں نا، جیسے مولانا طارق جمیل آگے اس ٹائپ کی پرسنالٹیز آتی ہیں تو پھر وہ اس ریٹنگ پہ جاتے ہیں، اس سے کم پہ وہ نہیں جاتے۔ جی جی ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا نہیں، یہ تو نہیں، وہ چینلز کا آپس میں کرتے ہیں، مطلب اچھا اسپورٹس چینلز کا بھی اور جو اسلامک ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، ان کا آپس میں کرتے ہیں، میٹرز کے ذریعے بتاتے ہیں کون سا نمبر 1 ہے اور وہ آتی ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی ایتھکس کی اور ابھی آپ نے ریسرچ کی بات کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہومز، تو جو صحافت کی تعلیم دینے والے ہیں جنہوں نے ایتھک سکھانے ہیں، بتانے ہیں، وہ خود کتنے ایتھکس کو فالو کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے ہماری طرف کہا جی کہ ہم تو سکھا کے بھیجتے ہیں، لیکن جب چینلز یا میڈیا پہ آتے ہیں تو اس وقت وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے سیکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو فی الحال رہنے دو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ جی جی ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ تو اپنا جاب انہوں نے کرنی، پھر وہ جو کہتے ہیں وہ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں اساتذہ کے بھی ایتھیکل بڑے مسائل ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ایک فون کال ہوتی ہے اور وہاں پہ جاب مل جاتی ہے یونیورسٹی میں۔ میس کمیونیکیشنز میں بھی ایسے بڑے ہیں، بلکہ پتہ چلا ہے کہ ایک وہاں کی اساتذہ ہیں اور ٹیچر ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کا آج تک کوئی تھیسس سپروائز ہی نہیں کیا اور ان کو فوراً پروفیسر بنا دیا گیا، اور ان کا میرا خیال ہے چیلنج بھی ہوا ہے، لیکن یونیورسٹی نے اس کیس کو دبایا ہوا ہے، عدالت میں چیلنج بھی ہوا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایسے اساتذہ جو اپنا کام صحیح طرح پورا نہیں کرتے، جن کی انہیں تنخواہ دی جاتی ہے کہ آپ نے تھیسس کروانے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کا مقصد ریسرچ اینڈ پبلیکیشن بھی ہے، نہ ان کی کوئی پبلیکیشن ہے، نہ انہوں نے کوئی تھیسس سپروائز کیا ہوا ہے، اور یونیورسٹی میں جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ فوراً ایک فون کال پہ ان کے لیے حاضر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں، تو یہ کیا تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہو جاتا؟ دس از انفارچونیٹ، میں کہوں گا کہ یہ صرف اکیڈیمیا میں نہیں ہے، باقی جگہوں پر بھی ایسا ہے، اور یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پہ انفلوئنس، سفارش اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس بارے میں جو چانسلر صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا ہے کہ جو ایک میکانزم ہے سلیکشن کا، پروفیسرز کی سلیکشن، پروفیسر اور ایسوسیٹ کی پروفیسر کی سلیکشن کا ایک میکانزم ہے کہ فورن ریفریز جو ہیں ایکسپرٹ، ان سے جو ہے وہ ایویلیویٹ کروایا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس سے خود ہی کہا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ آپ کا کیس کہاں بھیجیں ڈیولپڈ ورلڈ میں، تو وہ کینڈیڈیٹ خود ہی نام دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی ان کو بھیج دیں، اور یعنی کہ وہ انہیں کو بھیجا جاتا ہے، اپنے ممتحن کو خود ہی سلیکٹ جی کرتا جی، ہے وہ کہ اپنے میرا ممتحن پیپر کو کس سے چیک کروایا خود ہی سلیکٹ کر لیتا ہے، ایگزامینر اور کو، وہ جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ انہی کی فیور میں وہ رپورٹ آ جاتی ہے، تو وہ اس کو کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پی ایچ ڈیز جو تھیسز ہوتے ہیں اس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سپروائزر کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نام دے دیں، سپروائزر جو ہے وہ 2-3 نام جو ہے وہ بنا کے تو وہ دے دیتے ہیں، پینل وہ اپروو جو سپروائزر کے اپنے ہوتے ہیں، اور انہی سے وہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی ایوارڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا فلاڈ سسٹم ہے فارن ریفریز والا، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، میں نے بھی چیلنج کیا، اور گورنر صاحب جو ہمارے چانسلر ہیں انہوں نے اس کو ایگری کیا ہے کہ ہاں یہ واقعی ہی آپ نے یہ ناظرین، یہ ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ڈاکٹر شبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر شبیر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو چیلنج کیا ہوا ہے اور چانسلر صاحب کے پاس بھی ہے اور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو چیلنج کیا ہوا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے سمندر میں رہتے ہوئے مگر مچھوں سے بیر لیا ہوا, کیونکہ آپ نے جس خاتون ٹیچر کو آپ نے ایک کو چیلنج کیا ہوا ہے, ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ سے کے قربت کے حوالے سے ان کے کافی قصے مشہور ہیں. دوسرا اس وقت ایک موجودہ سینیٹر جو کہ سابق ایڈوائزر بھی رہے ہیں پرائم منسٹر کے, وہ ان کے گاڈ فادر ہیں. تو اس لیول کی وہ شخصیت کو آپ نے چیلنج کر دیا. آپ تو ایک سیدھے سادے سے استاد ہیں. سر میں نے تو دیکھیں جو ان کو تو اس کا بینیفٹ ہوا نا, انہوں نے جس طرح سے بھی اس کا بینیفٹ لے لیا. تو میں نے تو اصل چیلنج کیا ہے اس وقت کے وائس چانسلر کو اور اس سلیکشن بورڈ کے لوگوں کو, اور پھر میں نے چانسلر کو لیٹر لکھے اور اس پہ کوئی پازیٹیو مجھے نہیں ملا, تو پھر میں نے چانسلر کو بھی چیلنج کر دیا. تو میں نے تو جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے دیٹ از ریسپانسبل دا پرسن ہو از گیٹنگ اینی بینیفٹ. تو میں نے تو ان کو تو نہیں میں نے چیلنج کیا, میں نے تو جو ایویلیویٹنگ اتھارٹی ہے یا جو ریکروٹنگ اتھارٹی ہے میں نے تو اس اتھارٹی کے اس ایکٹ کو چیلنج کیا ہے. اچھا, آپ بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ پی ایچ ڈی کے لیے بھی وہ پورے ایک سسٹمیٹکلی اس کو تھرو کیا جاتا ہے. جی جیسے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ کا تھیسس بھی رینٹ تھیسس بھی آپ کر لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو آپ کا تھیسس بھی لکھ دیتے ہیں. پھر جیسے آپ بتا رہے تھے کہ سپروائز وہ بھی ہو جاتا ہے, وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان خاتون جن کا ہم نے ذکر کیا, ان کی پی ایچ ڈی میں ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی کافی فلاز رہ گئے ہیں اور کیپیسٹی ایشوز بھی نہیں ہیں. اگر واقعی کوئی کیپیسٹی ایشو ہوتا تو یہ کوئی نہ کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس خود سپروائز کروا لیتی, لیکن انہوں نے آج تک کوئی سپروائز نہیں کروایا اس وجہ سے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ سننے میں آیا کہ یہ یونیورسٹی میں جو بھی پوزیشن یا جہاں بھی جو بھی چیز چاہتی ہیں وہ کوئی منتر ایک پڑھتی ہیں اور وہ چیز ان کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے. یہ ایسے ٹیچر کہاں سے یونیورسٹی ڈھونڈ کے لاتی ہے؟ سر یہ تو دیکھیں جس طرح کا کہ ہماری سوسائٹی ہے جس میں انفلوئنس سسٹم اور سرکل اور سفارش, اور یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور جو ریکروٹنگ اتھارٹیز ہیں خاص طور پہ جو وائس چانسلر ہے, اب وائس چانسلر کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے, بڑا زبردست ایک ڈیزگنیشن ہے. اور یہ کل پرسوں جو ہے وہ منسٹر صاحب نے بھی وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا دھواں دار تقریر کی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو تو میں یقیناً کنڈیم کرتا ہوں خواجہ آصف صاحب کے ان ریمارکس کو, کیونکہ وہ تو انہوں نے اوور جنرلائز کر دیا. آپ کے پاس اگر ایک کوئی اسپیسیفک کیس ہے, کوئی ایک واقعہ ہے اور آپ کے علم میں آیا ہے, تو ایجوکیشن منسٹر بھی بالکل ان کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے رانا صاحب, تو آپ ایجوکیشن منسٹر کے ذریعے اس پہ سخت ایکشن کروائیں اور اس کا نوٹس لیں, اور جو بھی کوئی اگر اس طرح کی چیز ہے تو آپ اس کو روکیں اور قانون کے سامنے لے کر. ڈاکٹر صاحب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا, الزام لگانا, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وائس چانسلر کے ساتھ یہ مسائل ہیں, یہ ان کو ڈاکو ہی کہہ دینا سیدھا. جی ٹھیک ہے, وائس چانسلر ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے ایک جامعہ کا. آپ کا ایک جیسے خواجہ صاحب لیڈر ہیں نا, ٹھیک ہے, اپنے حلقے ایک منسٹر ہیں, ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, اس طرح وائس چانسلر ایک ایکیڈیمک لیڈر ہوتا ہے. جی ایسے, اور یہ اس جگہ کا لیڈر ہوتا ہے جہاں پہ اس ملک کی کریم پڑ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ یونیورسٹیوں میں ہمارے یوتھ کی جو کریم ہوتی ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کا وہ ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک گارڈین ہوتا ہے. اگر واقعی ہوتا ہے, انسان ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا انفلوئنس سے لوگ آ جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, اگر ہے تو آپ حکومت میں اور بڑے پاورفل منسٹر ہیں, تو آپ ان کو ٹرائل کریں, ان کا ان پہ انکوائری مار کریں, انکوائری کروائیں,
جیسے کہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ ساری انکوائری ایک ہی پارٹی کی طرف ہو رہی ہیں اور پکڑ دھکڑ بھی ایک ہی طرف ہو رہی ہے. تو خواجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ صرف سپیچ نہ کریں, آگے کو پروسیس شروع کریں, انکوائری لگائیں, پتہ چلے تاکہ سب کے سامنے آئے. جی خواجہ صاحب نے یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اور ایک دم سے بڑا بلنٹ ہو کے, اور آپ کی اپنی حکومت ہے یا تو آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ فکس کریں جو بھی ہے اور اس کو لے کے اور اس کو بھی ڈیفنس کا موقع ملے, آپ اس کو جی ٹرائل وہ کریں. ایک فیئر ٹرائل میں جی, جائے گا. اور دوسرا اس سے پہلے جو بجٹ سیشن تھا, بجٹ سیشن بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دم سے وہ ایک خاص مطلب ایکٹ کی طرف آ گئے, حالانکہ بجٹ اس کے لیے کوئی اسپیشل بات بھی کی جا سکتی تھی. تو وہ بجٹ کے اوپر پروپوزلز کے اوپر فارملی اعتراضات ہوتے ہیں, اور صرف اپوزیشن کے لوگ نہیں بولتے بلکہ اس میں جو ٹریری بینچ کے لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کے, وہ بھی بولتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی بجٹ پروپوزلز ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی کوئی ہیلتھی ڈبیٹ نہیں ہوئی اصل میں پارلیمنٹ کے وہ اندر. چونکہ اسمبلی میں اپوزیشن ہے نہیں, تو خواجہ صاحب نے کہا ہوگا کہ ازیوم کیا ہوگا ایز اے اپوزیشن کے طور پہ میں ذرا ایک فلیور دوں بجٹ پہ ایک تنقید کا, تو انہوں نے وہ کی ہوگی. لیکن اس پہ وائس چانسلر کو ڈاکو کہہ دینا, یہ میرا خیال ہے تنقید سے زیادہ آگے کی چیز. جی جی جی. اچھا, یہاں پہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, جیسے ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تو بات ہوئی تھی کہ 21 یونیورسٹیز ہیں, جامعات ہیں, جہاں کے سٹاف کو سیلریز کا مسئلہ آ رہا ہے, ان کے پاس فنڈ نہیں ہے کہ وہ سیلریز دے سکیں. دوسری طرف ہم نے بجٹ سے پہلے دیکھا کہ کم از کم 100 ارب سے زیادہ کے ڈیولپمنٹ اخراجات ایم این ایز کو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کروائے گئے. تو کیا یہ 21 یونیورسٹیوں کو فنڈ نہیں دے سکتے تھے کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں؟ جی سر دیکھیں, جو ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ان کی بھی یہ پالیسیز تھی کہ نئی یونیورسٹیز اسٹیبلش کریں, اور بہت سارے کالجز کو جو ہے وہ یونیورسٹیز کا درجہ دے دیا گیا. اس کے بعد یہ مطلب جو الائنس کی گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این لیڈ, اس میں بھی یہی اسی طرح سے چل رہا ہے. اور ایجوکیشن کے لیے کم از کم بجٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے 4 to 5%, کم از کم کل قومی آمدن کا جی ڈی پی کم کا از کم جو 4 ہے to وہ 5. 4 to 5%. لیکن ابھی 1% ہے جو بجٹ کا ہے, یہ تو ایک بہت ہی حقیر قسم کے جو ہے وہ بجٹری ایلوکیشن ہے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ کوئی خاص نہیں دیا گیا, اور جو بجٹ ان کو ملا ہے اس میں سے بھی وہ 30% اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, اور وہ بعد میں جو پروجیکٹس وغیرہ فائل کرتی ہیں جو یونیورسٹیز ان کو دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک ناکافی رقم ہے. اور جو 21 فپوسا کے جس خط کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو وہ بڑا سیریس ہے, اور بہت ساری یونیورسٹیز کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایون تنخواہیں بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے کر رہے ہیں گزارا. اچھا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی تعلیم کتنی بھی ترجیح ہے, یعنی کہ اگر وہ فنڈ نہیں ہے, تنخواہیں نہیں دے پا رہی, تو اس کا مطلب ہے ہماری گورنمنٹ کی کوئی خاص ترجیح نہیں ہے, تعلیم ترجیح نہیں ہے, ان کی ترجیح ڈیولپمنٹ فنڈ ہے. ویسے تو گورنمنٹ کے پاس الیکشن کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, وہ بار بار کہہ چکے ہیں, وہ پیسے نہیں ابھی تو انہوں نے رکھ دی ہیں نا. اچھا, ابھی اس بجٹ میں الیکشن کے لیے انہوں نے پیسے رکھ دی ہیں. اچھا, یہ بڑی, لیکن وہ کوئی یعنی کہ جو عوام کا رائٹ, دیکھیں عوام کے پاس 5 سال میں ایک چانس ہوتا ہے ووٹ دینے کا, ٹھیک ہے, جو وہ اپنے نمائندے وہ منتخب کرتے ہیں, اور اس کے بعد چانس ختم ہو جاتا ہے. تو اب امید ہے کہ گورنمنٹ کم از کم عوام کے لیے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں, وہ ایک بجٹ رکھ دے گی اور سیکیورٹی کا بھی انتظام کر دے گی. ہم یہ ایک اچھی امید کرتے ہیں. جی جی. لیکن باقی جو آپ نے ایجوکیشن کے بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اسکولوں کے لیے اور کالجز کے لیے, کالجز تو بالکل ہی اگنور ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکیڈمک کلچر جب سے فلرش ہو رہا ہے جی جی, تو کالجز میں تو بہت کم فوکس ہے گورنمنٹ کا. اسکولوں کے اوپر تھوڑا سا ہے, وہ بھی ان کے برے حالات ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح سے کالجز کے اوپر فوکس نہیں ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی چاندی ہے. سارے بچے ادھر پڑھتے ہیں اور برائے نام داخلہ ادھر سے بھیج دیتے ہیں. اب تو وہ بھی
ٹرینڈ ختم ہوتا ڈاکٹر جائے. صاحب یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری صحافت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیٹیکلی چارج تو بہت ہے ہماری صحافت میں، دیکھیں تو پولیٹیکل سٹف بہت زیادہ ہے، بلکہ ہے ہی پولیٹیکل سٹف. آپ خبریں بھی پڑھیں، یہ اگر کوئی ایشوز بھی ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ پولیٹیکلی انداز میں اس کو ڈسکس ہو رہا ہے، ایک پارٹی کے حق میں ہو رہا ہے یا تو کیا یہ کچھ ہمارے صحافتی اقتدار اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے کہ ہم اپنے کو بتائیں کہ اب تعلیم ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کتنا بجٹ ہونا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے، حکومتی سیکٹر کیا ہوتا ہے، یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں، تو یہاں پہ ہماری یہ صحافت کچھ بھی نہیں کر رہی. جی سر، یہ بالکل، یہ میں عرض کر دوں کہ جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے یعنی سیاسی ابلاغ ہے، وہ 70% کے قریب ہمارے چینلز کا جو فل ٹائم یا سپیس ہے نا وہ اس کے اوپر ہے، اور باقی جو ہے وہ بزنس اور تجارت اور سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ، حتیٰ کہ ہماری سوسائٹی کو اتنا زیادہ جو سیاسی ابلاغ کا عادی بنا دیا گیا ہے اور نشے کی طرح لگا دیا گیا ہے کہ ایون جو ہمارے انفوٹینمنٹ پروگرام ہے ان میں ہم نے جو انٹرٹینمنٹ بھی ہم لیتے ہیں وہ پولیٹیشنز کی ممکری اور ڈمی پولیٹیشن اور بٹھا کے سوسائٹی کو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں، یعنی جو شاعری یا ادب یا اس طرح کی چیزیں جو ہماری ایک انٹرٹینمنٹ اور تھوٹ کا اس میں بھی سیاست ڈومینیٹ کر رہی. اس میں بھی تو اب ہونا تو یہ چاہیے لیکن کہ ہمارے ملک میں اگر ویسے دیکھا جائے تو سیاست کہیں جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، باقی ہر جگہ. جی، اور دیکھیں ہمارے جو زیادہ آبادی ہے وہ دیہی علاقوں سے منسلک ہے، اور دیہی زندگی کے اوپر بڑے فیچر کوئی میں نے دیکھا تو کوئی نہیں آتے. پی ٹی وی میں کبھی کبھی آتے ہیں، باقی چینل میں تو بالکل ہی دیہی زندگی کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. یوتھ کی کوئی خاص ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. اسی طرح سے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے کوئی خاص اسپیشل کوئی پروگرام نہیں ہے، اور بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹے بچے ہمارے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں کوکو میلن، چھوٹا بھیم اور ہندی، اور اس کے علاوہ وہ باہر کا جو ڈوریمون اور اس کے اوپر وہ لوکل سافٹ ویئر نہیں ہے جو باہر سے سافٹ ویئر چلڈرن ٹیلی ویژن یا چلڈرن پروگرام تو بالکل ہی اگنورڈ ہے. تو ظاہر ہے بچوں کی جو شروع سے ہی ذہن سازی ہے وہ کسی اور کلچر، کسی اور زبان کے مطابق وہ ڈھال رہے ہیں ہمارے بچے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا ڈینجرس ہے. اور آپ نے بالکل بڑا زبردست کویسچن کیا، جو ترقیاتی ابلاغ ہے، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن، انوائرمنٹ کی بات ہو، ایجوکیشن کی بات ہو، ہیلتھ کی بات ہو. اچھا انفارچونیٹلی یہ چینلز میں نہیں، ڈان میں ایک زمانے میں بدھ کے روز جو ہے وہ تعلیم کا صفحہ پورا چھپا کرتا تھا، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا. پوسٹ میں دوسرے اخباروں میں ہم خود وہ انوائرمنٹ کے 2 پیجز چھپتے رہے ہیں 2005 6 7 میں، وہ بھی ختم ہو گئے. تو آج پاکستان کو سب سے زیادہ جن مسائل کا شکار ہے وہ کلائمیٹک چینج ہے، ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی خاص رپورٹنگ نہیں ہے. جب کوئی یہ کلائمیٹ چینج یہ تو گلوبل ایشو بن چکا ہے اور ہمارے پاس اس کے بارے میں زیرو اویئرنیس ہے. ہم یہ بس ایک دم بس یہ اویئرنیس آتی ہے جی سیلاب آ گیا، جی سیلاب آ گیا، بڑی تباہی ہوگی. وہ کیوں آ رہا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کوئی رپورٹنگ نہیں، کوئی فیچر نہیں، کوئی ٹاک شوز نہیں. اور انوائرمنٹ کے جو ایڈورس افیکٹس ہیں جب اچھے خاصے وہ حادثے کی شکل اختیار کرتے ہیں تب وہ بطور حادثہ رپورٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو انوائرمنٹ چینج کا امپیکٹ ہے یا اس کے وہ نہیں رپورٹ ہوتا. جی ایسے سر ابھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو بڑی ایفیشینٹ ہو چکی ہے، دنیا میں یوز ہو رہی ہے پریڈکشن کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے. ہمارے یہاں بھی وہ آ جاتی ہیں چیزیں، اور ابھی ان کا رین فورکاسٹ اور یہ 90 اب تو بڑا جدید ہو گیا، بڑا پرفیکٹ ہے، بڑا جدید. لیکن ابھی میں آپ کے چینل پر ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جی وہ سائیکلون یہ جو آ رہا ہے اس کے بارے میں انڈیا سے کوئی رابطہ نہیں. تو جب رابطہ ہی نہیں ہوگا کمیونیکیشن اور وہ سارا کچھ، تو پھر مسائل تو ہوں گے. تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ جو ریورز جن کا پانی ادھر سے آتا ہے اور جو سسٹم ہے اور ہم اس کے افیکٹیز ہو سکتے ہیں، تو ہمارا ضرور ہم ایسے ہمسایوں کے ساتھ ان موضوعات پہ رابطہ ہونا چاہیے. اور دوسرا ان موضوعات پہ بھی اور بھی کئی موضوعات ہیں اس پہ بھی رابطہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. جو ایک کمیونٹی بینیفٹس کے لیے، عوام کے بینیفٹس کے لیے آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی رابطہ کرنا پڑے
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے جی، اور کمیونیکیشن سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ وہ آپ نے نیوز پیپر کا ذکر کیا دی ایجوکیشنسٹ، تو اس کے لیے میں نے 2 رپورٹر بھیجے انڈیا ہمسائے ملک میں. اچھا. اور پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے جو وائس چانسلر تھے اس وقت ارون کمار گروور، ان کا انٹرویو کیا اسی طرح. تو ان سے یہ سوال جب پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر کتنی، وائس چانسلر کا بڑا سادہ سا آفس تھا اور فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور وہ کام کر رہے تھے. ہمارے یہاں بڑا لگژری، حالانکہ ہم ان سے ایک غریب ملک ہے تو بڑا لگژری سیٹ اپ ہوتا ہے اور سارا کچھ بڑا زیادہ. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کتنا پریشر ہوتا ہے ایڈمیشنز کے لیے یا پالیسیز کے لیے یا ریکروٹمنٹ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر رام پرکاش مامبا، جو کہ ہمارے جو نوبل لاریٹ ہیں، سلام صاحب، ڈاکٹر سلام، ان کے وہ روم میٹ تھے اور ان کو وہ لے کر گئے تھے یہاں جی سی یو سے. تو انہوں نے بھی بتایا کہ جی وہ پریشر نہیں ہے ان کے اوپر. تو وہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل پریشر کے بغیر کام کر رہی ہیں، داخلوں میں، ریکروٹمنٹ میں. تو ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن لیول ان کا ہم سے بہت بہت بہتر ہے. اور دیکھیں اس کی وجہ سے انڈین کی اکانومی کتنی فلورش کر رہی ہے اور ان کا ٹریڈ دیکھ لیں، ایکسپورٹ انڈسٹریز دیکھ لیں کتنی فلورش کر رہی ہے. جی، ابھی میں نے آپ کو مثال دی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی، تو وہاں پر پاکستان کے صرف جو ہیں 25 اسٹوڈنٹ تھے اور انڈیا کے جو ہیں وہاں 250-300 اسٹوڈنٹ اس وقت ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا وہاں موجود تھے. تو وہ اسٹوڈنٹ وہاں آئی ٹی کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر جو ہے وہ انڈین اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور وہاں کے بینکس جو ہیں وہ ان کو سافٹ لون دیتے ہیں اور وہ اس کو واپس بھی کرتے ہیں. میں نے ان اسٹوڈنٹ سے پوچھا آپ کتنی دیر میں واپس کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 1 سال کے اندر ہم جو ہے نا وہ قرضہ واپس کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بڑی بات ہے. تو یہاں بھی اس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے، بینکس کو انوالو کریں. مسئلہ یہی آ رہا ہے نا کہ تعلیم ہماری ترجیح نہیں ہے، نہ اس پہ ہم نے اس طرح فوکس کیا ہوا ہے. اور دیکھیں جیسے صحافت نے ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اور اس کا ٹیمپریچر ہے، ایون کہ اس کی اس وقت جو ریڈیکلائزیشن ہو گئی، آپ کو اندازہ ہے کہ کس قدر شدید قسم کی پولرائزیشن اور ریڈیکلائزیشن ہوگی. اس میں بھی ہمارا میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اس سے پہلے کے آپ دیکھ لیں حالات، اس کے بعد کے حالات دیکھ لیں، تو بڑی پولرائزیشن اور ریڈیکلائزیشن آپ کو ملتی ہے. جی، تو ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ میڈیا اس طرح ہماری ایجوکیشن کو یا کلائمیٹ چینج کو یا انڈسٹری کو یا ایگریکلچر کو اس طرح فوکس کر کے ایک نیشنل لیول پہ اس کی اویئرنیس، لوگوں کی تربیت، ذہنی تربیت اور ان کی اہمیت کیوں نہیں اجاگر کر سکا. اچھا، یہ سر ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں. اس کا مسئلہ جو ہے وہی ریٹنگ ہے اور ریٹنگ کے اگینسٹ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کی فارم میں وہ ہے. اب اس کا مسئلہ تو یہ ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ریٹنگ پھر وہی بات آ رہی ہے، ایک ایجنسی ہے جس کی مونوپلی ہے اور وہ ایجنڈے کے تحت ہے. وہ اگر آپ مختلف قسم کی ایجنسیز کو آپ یہ دعوت دے دیں ریٹنگز کی اور پھر آپ یہ پروگرام کروائیں، جی جی جی، ایگریکلچر کے پروگرام کروائیں، دوسرے پروگرام کروائیں اور ذرا ٹائم دیں، تھوڑا ٹائم دیں، پھر آپ ریٹنگ دیکھیے گا. اسی سلسلے میں سر میں جیسا پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میں اکیڈیمیا کو انوالو کریں اور ایک اتھینٹک سائنٹیفک ریسرچ میں ہم حاضر ہیں اس کے لیے، کیونکہ انڈسٹری میں سے بھی ہیں، اکیڈیمیا سے بھی ہیں، تو ہم ایک بڑی سائنٹیفک ریسرچ. آپ لوگ بہت زیادہ سوٹیبل پرسن ہیں، بڑا انپٹ دے سکتے ہیں. جی جی بالکل، ریٹنگ کے بارے میں. اور سیکنڈلی جو آپ نے ابھی بات کر رہے تھے آپ سے پہلے کہ وہ میرے ذہن سے نکل گیا، اگر آپ یہ جو کلائمیٹ چینج، جی جی کلائمیٹ چینج کی، اور دوسرا یہ چینلز کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ، اس کا میں آپ کو سلوشن بتانے جا رہا تھا. اس میں یہ ہے کہ سر ایون بڑے بڑے چینل کے مالکان کو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز لوگوں نے دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا زبردست پروگرام ہے اور یہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا اس کا. تو
مالک نے یا اس نے کہا کہ جی اس کے ایڈز کتنے آئیں گے، بزنس کہاں سے آئے گا، تو وہ پروگرام جو ہے وہ بس ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا. تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں، وہ کمپلسری کر دیں، وہ کمپلسری کریں کہ کوئی 30% 20% جو کانٹینٹ ہے نا وہ ترقیاتی ابلاغ کے اوپر ضرور ہوگا، وہ یعنی سیاسی ابلاغ نہیں ہوگا، وہ ترقیاتی ابلاغ ہوگا. اور ایک اور پیمرا یہ کام کر دے، یہ میں آپ کے چینل سے، آپ کے پروگرام، صابر صاحب کے پروگرام سے یہ اپیل کرتا ہوں پیمرا سے، کہ وہ ٹیلی ویژن کی سٹیکرز کے اوپر ڈیفرنٹ پروگرامز کے دوران ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ٹکر چلائیں پیمرا کے، کہ اگر آپ کو اس پروگرام کے کسی کانٹینٹ سے کوئی شکایت ہے یا اس کے اوپر ہے تو یہ کمپلینٹ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بہت ہی امپورٹنٹ بات کریں، اگر واقعی پیمرا یہ ریگولائز کر دے تو ہمارے ملک کا ایٹماسفیئر چینج ہونا چاہیے. اب میں آپ سے جاتے جاتے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ابلاغیات میں جو طالب علم آنا چاہتے ہیں، داخلہ لینا چاہتے ہیں اور آگے کوئی ابلاغیات کا ایز اے پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں جو بھی اسٹوڈنٹس، جو بھی پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس جو کہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک بڑا مشن اور بڑا مطلب یہ صرف آپ کو جو لگژری اس کی چمک دمک نظر آتی ہے، یہ وہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ آئیں جو کہ کوئی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس سسٹم، یہ ایک وے آف لائف ہے، دس از ناٹ اے پروفیشن. جرنلزم از اے وے آف لائف اینڈ دس از ویری ٹف. تو اگر آپ واقعی ہی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹل ڈیولپمنٹ میں اور کوئی ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میں بڑی ہارڈ شپ ہیں، بڑی مشکلات ہیں اور بڑا ٹف ٹائم آپ کو ملتا ہے. صرف تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑی اچھی سیلریز اور بڑا اوپر چلے جاتے ہیں، اور زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اینکر پرسن بننا چاہتے ہیں. تو چمک دمک، جی چمک دمک، جس طرح ہمارے زمانے میں کرائم رپورٹرز، کرائم ایوری ادر وہ اسٹوڈنٹ کرائم رپورٹر بننا چاہتا. تو اس طاقت کے ساتھ آپ اس کی طاقت اور اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو وہ، لیکن یہ اس سے زیادہ یہ ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیشنل ٹی وی کے اوپر یو ہیو ٹو بی ویری ویری رسپانسیبل. تو جو اسٹوڈنٹ آئیں وہ مطلب یہ سوچ کے آئیں کہ وہ کسی مشن کے تحت اور کسی اس کے تحت آ رہے ہیں، اور اس کے اندر سیکریفائس بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورا پیشن اور پورا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات چیت ہو رہی تھی، بڑی دلچسپ بات چیت ہو رہی تھی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. ایک تو انہوں نے جو اہم پوائنٹ ریز کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ریگولیٹری اتھارٹیز جیسے پیمرا ہے، ان کو چاہیے کہ کم از کم 30% ٹائم آف چینل وہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے رکھا جائے، جیسے کہ کلائمیٹ چینج ہے، ایگریکلچر ہے، ایجوکیشن ہے، ان پہ پروگرام کیے جائیں تاکہ یہ بھی قومی ایجنڈے میں آ سکیں اور لوگ ان کے بارے میں اویئر ہو سکیں. دوسرا، انہوں نے نئے آنے والے طالب علموں اور صحافیوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ آپ صحافت کو بطور ایک کوئی چمک دمک یا بڑا انفلوئنشل پروفیشن نہ دیکھیں، اس سے زیادہ جتنا اس ذمہ داری کے طور پہ اس کو لیں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک پروفیشن نہیں ہے. یہ اس میں وہی ہے جو جس کا لائف سٹائل ہی یہ ہو، یعنی کہ اس کا ذہن، آپ گھر پہ بھی ہوں تو آپ کے ذہن میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں صحافت کے مقابلے. جیسے کہ ایگریکلچر ایک لائف سٹائل ہے، ایک کسان کا سارا دن ایک اپنے ایگریکلچر کے حوالے سے گزرتا ہے، اس کا لائف سٹائل بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس کا ڈریس بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا بھی ایگریکلچر سے مطابقت رکھتا ہے. اسی طرح صحافت بھی ایک لائف سٹائل ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے خوبصورت میسج دیے. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.